اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال النبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آج کی انتہائی پر نور، پر بہار، پر رونق بزم جو بعنوان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور جس میں سنی بیت المال کا افتتاح بھی ہوا. گلبرگہ کی یہ سرزمین جو معروف ہے اور جو پہچانی جاتی ہے نور چشمے سلسلہ چشتیہ کے روشن چراغ حضرت خواجہ نصرالدین چراغ دہلوی کے محبوب خلیفہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی شیخ المشائخ حضرت خواجہ بندہ نواز کیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوش نصیب ہے کہ آپ ان کی سرزمین پر مقیم ہیں اور ایک ولی کامل کے زیر سایہ آپ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں. آج انہی کے اس شہر پرنور میں میری حاضری ہوئی ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے انجمن رضائے مصطفیٰ تنظیم اور نوجوانان اہل سنت گلبرگہ شریف اپنے تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کی اس بزم کی کامیابی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص مسجد رسول پر اس وقت قوم ملت کے انتہائی مقتدر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، مشائخ الاسلام ہیں، سادات الاسلام ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پرنور اور پر رونق اور پربہار یہ ہماری مسجد کا منظر ہے، جس پر حسین و جمیل چہرے پہ نورانیت لیے ہوئے مشائخ جلوہ گر ہیں. ان سب کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارے تمام مشائخ الاسلام، علماء اہل سنت، سادات اکرام کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. جیسا کہ آج کی تقریب کا موضوع جشن عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خوش نصیب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نبی عطا فرمایا اور اس عظیم نبی کا امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا. اگر ہم ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کریں اور اس کے شکر میں تا زندگی اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، تب بھی اس شکر کا، اس احسان کا نہ بدل ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے. احسان کا اظہار کرنا اور
احسان کو ماننا یہ فرما برداروں کا کام ہے، فرما بردار امت کا شیوا ہے۔ گزشتہ اگر ادوار میں آپ دیکھیں تو ایسی بہت سی امتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی بے حرمتیاں کی، اپنے نبی کے عطا کردہ انعامات اور نعمتوں کی ناشکریاں کی۔ اللہ نے انہیں نبیوں کے ذریعے ایمان دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی ناشکریاں کی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ مگر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کا فرما بردار بنایا، اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظیمہ ہے۔ تو یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں جس تاریخ کو اور جس ماہ میں عطا فرمائی، اس پورے ماہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن عظیم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، جیسا کہ میں نے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا تعلق 30ویں پارے سے ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اپنے مفہوم اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے۔ اور بتائنا ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت تمہیں میسر آئے، نعمت ملے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کا حکم بھی ہے اور فرما بردار ہونے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم حصول نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں، اور جس قدر بھی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اس کی ایک نعمت کا بھی ہم نہ بدلہ دے سکتے ہیں، نہ کما حقہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں سب سے پہلے جو مسلمان بنایا، یہ اس کا شکر احسان ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی ہم کو اہل سنت و جماعت میں رکھا، یہ اس کا احسان در احسان۔ پھر اہل ایمان اور مسلمان والدین عطا فرمائے، اپنے محبوب کی معرفت عطا کی، اپنی معرفت عطا فرمائی۔ بے شمار قاتلان معبود سے بے نیاز کر کے اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے اور سجدہ کرنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمایا، یہ بھی اس کا شکر و احسان ہے۔ ہر لمحے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، بہترین غذائیں ہمارے لیے مہیا فرمائی، بہترین کھانے ہیں، بہترین لباس ہے، بہترین مکان ہے، آرام و سکون کے لیے ہمارے لیے ماحول کو پرسکون بنایا، دوست و احباب عطا کیے، اولاد عطا کی، یہ تو دل کا چین و سکون ہے، شریک حیات بھی۔ ایک ایک نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی نعمتوں کا حق و ذکر کر سکتے ہیں، اور جب ذکر نہیں کر سکتے تو بھی شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا اگر ہم ذکر کریں کہ جو ہر لمحہ میں عطا ہوتی ہے، وہ ایک ہماری سانس، زندگی۔ ایک سانس ہم لیتے ہیں، یہ نعمت ہے، سانس چھوڑتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر سانس جسم میں نہ آئے، انسان زندہ نہ رہ سکے۔ جسم میں سانس آ جائے اور پھر وہ سانس دوبارہ جسم سے باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ زندگی کی بقا کے لیے سانسوں کا آنا اور سانسوں کا جانا یہ لازمی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند شریف میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف یہ ارادہ کرے کہ اللہ نے جو سانس عطا کی ہے، ایک سانس کا میں کم از کم اس کا شکر اور احسان کا شکر ادا کروں، اس کی ایک سانس جو اس نے عطا کی، ایک سانس کے طور پر میں شکر کے طور پر ایک سجدہ کروں، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک سانس کے شکر کے اندر ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو اسی سجدے میں دو احسانات اور اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اسی درمیان میں ایک سانس لے بھی لیتا ہے اور ایک سانس چھوڑ بھی لیتا ہے، تو لیا یہ بھی احسان ہے، چھوڑا یہ بھی احسان ہے۔ ایک احسان کے شکر ادا کرنے کی اس نے کوشش کی، دو احسان اس پر اور لاگو ہو گئے۔ گرچہ کہ بندہ چاہ کر بھی اللہ کا احسان اور اس کا شکر کا حق کا ادا نہیں کر سکتا، مگر وہ اس بات پر راضی ہوتا ہے، وہ راضی اس بات پر ہوتا ہے کہ تم کما حق کو میرا شکر
کر سکتے، میرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر اس کا اگر تم احساس کرو یہی میری رضا کے لیے کافی ہے۔ اس لیے وہ حکم دیتا ہے کہ جب میں تمہیں نعمت عطا کروں تو شکر گزار بندوں کی طرح الحمدللہ کہا کرو، میری تعریف بیان کرو، میرا شکر ادا کرو، زبان سے کہو کہ رب کائنات تو نے نعمت عطا کی، تیرا شکر و احسان ہے۔ تو قاضی نے مطلب ہے اگر تو چاہتا اس سے محروم رکھتا ہم تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تو قوی ہے، طاقتور ہے، کائنات میں تجھ سے کوئی نہ طاقتور اور قوی ہو سکتا ہے، تو جس کو جو چاہتا عطا فرماتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو سب سے بڑی اگر سب سے عظیم نعمت ہے تمام نعمتوں میں تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر آقا جیسی نعمت ہمیں نہ ملتی تو سانسیں تو ہوتی مگر یہ کفر کی حالت نہیں ہوتی، ہمارا سانس لینا بھی کفر کے عالم میں ہوتا، سانس چھوڑنا بھی کفر کے عالم میں ہوتا، اس میں ہمارے لیے احسان کا احساس بھی نہ ہوتا، اس کا سوچ ہم نعمتیں تو کھاتے مگر جانوروں کی طرح کھاتے، جانوروں کی طرح پیتے۔ اگر ہمیں تمام انسان بننے کا کوئی سلیقہ دیا گیا ہے، انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا اگر کسی نے شعور بخشا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اگر تمام نعمتوں پر غور کریں تو خدا کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے وجود پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ذرا تاریخ اور آپ کی ورگردانی کریں اور ذرا پیچھے جائیں کہ جب آپ کے باپ، میرے باپ، آپ کے باپ، ہم سب کے باپ آدم کی تخلیق ہوئی تو مصطفیٰ کا کہاں سے احسان شروع ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں انسان کو خلق فرماؤں، زمین پر ایک خلیفہ بناؤں، ایک مخلوق پیدا کروں جو میری خلافت اور نیابت کا حق ادا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو 5 چیزوں سے بنایا، 4 اشیاء وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 5ویں اشیاء وہ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 4 مادے، 4 مٹیریل وہ ہیں کہ جس کی ہم معرفت رکھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ ایک یہ مٹی، دوسرا پانی، تیسرا ہے ہوا، چوتھا ہے آگ۔ اور یہ 4 مٹیریل، 4 عناصر کے بارے میں تو ہمیں خبر ہے، معرفت ہے، علم ہے، لیکن 5ویں روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور جب مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ محمد یہ روح کیا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا حبیب کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم دیتا ہے روح داخل ہو جاؤ، جسم میں داخل ہو جاتی ہے، فرماتا ہے نکل جا، اخراج کر لے، تو خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تم روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ آدم کے پتلے کو جب تیار کرنے کا ارادہ ہوا، مٹی لائی گئی زمین سے، پانی میں گوندا گیا، 40 دن تک پانی میں اس کو گوندا جاتا رہا، 2 عناصر ملے، اب پتلا تیار ہوا۔ رب نے اپنے دست قدرت سے آدم کے پتلے کو تیار فرمایا، ہوا میں سکھایا گیا، جب ہوا میں سوکھ کر مٹی خشک ہو گئی، چوتھی چیز آگ تھی، آگ میں اس کو تپایا گیا، آگ میں تپا دیا گیا، انسان تیار ہو گیا۔ مگر ابھی یہ انسان بے جان تھا، اس میں جان نہیں تھی۔ انسان تو تھا، تخلیق تو ہو چکی تھی مکمل، لیکن ایک کمی تھی اور وہ تھی روح کی، کہ جب تک روح نہ ہو تو نہ یہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 5ویں اشیاء، 5ویں چیز روح کو حکم فرمایا داخل ہو جاؤ۔ جب حکم ربی ہوا روح کے لیے کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو، روح آدم کے نتنے، ناک کے نتنے سے داخل ہوئی، جسم کا دورہ کیا اور اسی طرح دوبارہ واپس باہر آ گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا روح کیا بات ہے، میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتی، پتلے آدم میں سکون کیوں نہیں پا رہی، داخل ہو جا۔ دوبارہ پھر حکم دیا گیا، پھر روح داخل ہوئی، حکم خدا بند قدوس کے تحت ناک کے نتنے سے داخل ہوئی، پورے جسم کا دورہ کیا، پھر باہر اور اپنے عتاب نازل کیا، جلال کی کیفیت میں ارشاد فرمایا کیا تو میری نافرمان ہے؟ اور ابھی تک کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمان نہیں تھی سوائے جناتوں کے جو زمین پر آباد تھے، جن کے عذابات آتے تھے، لیکن آسمانی مخلوق میں کسی نے بھی نافرمانی نہیں کی تھی، ابھی تو ابلیس بھی نافرمان نہیں ہوا تھا۔ اس کی نافرمانی کا مرحلہ تو آگے ہے کہ جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا،
اور رب نے فرمایا کیا تو وہ پہلی مخلوق بننا چاہتی ہے جو میری نافرمان ہوگی؟ روح نے بڑے ادب سے عرض کیا خالق کائنات میں تیری نافرمان ہوں، میں تیرے عطاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، میں تیرے جلال سے تیری پناہ چاہتی ہوں، خالق کائنات میں تیری مخلوق ہوں، تیری فرما بردار ہوں، لیکن رب قدیر میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں آدم کے جسم میں جاتی ہوں، مجھے یہاں تاریکی اور اندھیرے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا، میں روح ہوں، لطیف ہوں، لطافت مجھ میں ہے، نزاکت مجھ میں ہے، نفاست مجھ میں ہے، میں نور کی دل دادا ہوں، روشنی کی دل دادا ہوں، روشنی کو میں پسند کرتی ہوں، اندھیرے اور تاریکی سے مجھے وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب گھبراہٹ ہو تو مجھے سکون کیسے ملے؟ رب نے فرمایا کہ فرشتوں میرے محبوب کے نور کو لو اور آدم کی پیشانی پر چسپا کر دو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جیسے پیشانی آدم میں چسپا کیا گیا، روح داخل ہوئی، قرار مل گیا، پتہ چلا جہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں قرار ہوا کرتا ہے، وہاں سکون ہوا کرتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی جہاں آمد ہوتی ہے وہاں سے تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہیں، اندھیرے مٹ جایا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا، آپ کی ذہانت پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کہاں تک سمجھتے ہیں۔ اہل سنت میں قرار ہے، سکون ہے، بزرگان دین ہمارے پاس ہے کہ ان بزرگان دین نے ہی، ان مشائخ اعظام نے ہی نور مصطفیٰ سے ہماری معرفت کروائی، ہمارا تعلق جوڑا ہے۔ کسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اس نورانیت کا پتہ ان مشائخ نے ہمیں دیا، اس خاندان مصطفیٰ سے ہمیں نبی کی نورانیت کا احساس ہوا۔ جان لیجئے کہ اہل سنت میں مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، جہاں محبت رسول ہوتی ہے، جہاں مصطفیٰ کی نورانیت ہوتی ہے وہاں سکون و قرار ہوتا ہے۔ اور جن جماعتوں میں مصطفیٰ کی نورانیت نہیں ہوتی وہ روح بے چین ہوتی ہے، اور بے چینی کا یہ عالم ہوتا ہے، کبھی 40 دن بھٹکتے ہوئے نظر آتی ہے، کبھی 30 دن بھٹکتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ جو بھٹکتے ہوئے آپ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ وہ روح ہیں جو نور مصطفیٰ سے مستفیض نہیں ہو پائی، انہوں نے نور مصطفیٰ سے فیض حاصل نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے کہ جب تک پیشانی آدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وابستہ نہ ہوا، آدم نے روح نہیں تھی، آدم نے جان نہیں تھی، اور آدم نے جان نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا، ہماری تخلیق نہ ہوتی، ہم پیدا نہ ہوتے، سارے انسان نہ ہوتے، اشرف المخلوقات کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ اشرف المخلوقات جو تمام مخلوق کے سب سے اشرف و اعلیٰ ہے، اس پر سب سے پہلا اگر کسی کا احسان ہے خدا کے بعد وہ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ مصطفیٰ کی نورانیت سے ہماری زندگی وابستہ ہے، ہماری زندگی نبی کی نورانیت سے وابستہ ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت، اور جس تاریخ کو نعمت عطا کی گئی، کیا اس تاریخ کو شکر ادا نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس تاریخ کو اللہ کی اس نعمت کا اظہار نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً کیا جائے گا، اور جو اس نعمت کے منکر ہے وہی اس تاریخ کو، کہ جس تاریخ کو نعمت عطا ہوئی ان کے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے عالم اہل سنت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اسی لیے کہا، اسی بنیاد پہ کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ساری مخلوق خوش ہے کہ آج مصطفیٰ عطا ہوئے ہیں، مگر ایک وہ ابلیسی ہے جو ازلی انسانوں کا اور نبی کریم کا دشمن ہے، آدم کا دشمن، اولاد آدم کا دشمن، اسی کو تکلیف ہوئی، اسی کو پریشانی ہوئی۔ وہی ایک ایسا بدبخت تھا کہ جو اس دن غمگین اور افسردہ نظر آ رہا تھا، اور جب آدم زمین پر آئے نبی کا نور ساتھ میں تھا، نور آدم سے منتقل ہوا، شیش میں منتقل ہوا، پھر منتقل ہوا حضرت ادریس، الیاس، ہر نبی کی پشتوں میں نور مصطفیٰ دورہ کرتا رہا، منتقل ہوتا رہا، اور یہ نور مصطفیٰ کا فیض ہر نبی تک جاری رہا، اتنا جاری رہا کہ آقا خود فرماتے ہیں قسم خدا کہ میرا نور آدم کی پشت میں نہ ہوتا آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر میرا نور نوح کی پشت میں نہ ہوتا نوح کی کشتی کنارے پہ نہ لگتی، میرا نور میرے باپ ابراہیم کی پشت میں نہ ہوتا ابراہیم جل کر راکھ ہو جاتے، آگ میں خاک ہو جاتے، میرا نور اسماعیل کی پشت میں نہ ہوتا اسماعیل تباہ ہو جاتے۔ یہ میرا نور تھا، ہر دور ہر ادوار ہر زمانے میں انبیاء کی بھی مدد کرتا آ رہا تھا، ان کا بھی تحفظ فراہم کر رہا تھا، ان کو بھی فیض اور فائدہ پہنچاتا رہا۔ اب بتائیے جس نور کے فیض کا یہ عالم، جس مصطفیٰ کی آمد کا یہ عالم کہ نبی بھی اس سے فیض یاب ہو، تو ہمیں کیا اس نور سے فیض یاب نہیں ہونا؟ اور جس تاریخ کو ہمیں اس نور سے فیض یاب کیا گیا
وہ نعمت عظمی عطا کی گئی کہ اس کا غلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس غلامی کا انعام کیا ہے؟ ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے راحت سکون ہے۔ تمام راحت اور سکون اور جنت کا حصول نبی کی محبت اور نبی کے عشق سے ہے، نبی کی معرفت سے ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، تو ایسی نعمت عظمیٰ پر کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یقیناً ہم کریں گے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ پر ہم عمل کرتے ہوئے جب بھی وہ تاریخ آتی ہے ہمارے چہرے خود بخود کھل جاتے ہیں، ہمارے چہروں پر خوشی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ہم کتنے ہی اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہو، غمگین ہو، مگر مصطفیٰ کی آمد پر غم کے عالم میں بھی خوشی کا احساس ہوگا۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ آج وہ تاریخ آ گئی 12 ربیع الاول کی، جس تاریخ کو اس حقدانی پیٹی پر ہمارے آقا و مولا، تمام کائنات کے آقا و مولا، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مگر جیسا کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو ساری کائنات خوش تھی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ حوروں کو کہا گیا کہ خوب اپنے آپ کو سجائے، سوارے، آراستہ کرے۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ خوشی کا اظہار کرے، جبریل نے جھنڈے لگائے، خوشی کا اظہار کیا۔ مختلف روایتیں، بعض روایتوں میں 3 جھنڈوں کا ذکر ہے، بعض میں 4 جھنڈوں کا ذکر ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، ایک بیت المقدس کے اوپر جھنڈا نصب کیا گیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک بیت المعمور۔ یہ جھنڈے کیوں نصب کیے حضرت جبریل نے؟ تو مقصد تھے، ایک جھنڈوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، دوسرا جھنڈے حکومت کا پتہ دیتے۔ جھنڈوں سے حکومت اور اس کے حدود پہچانے جاتے ہیں۔ میں تمثیل اور مثال میں سمجھاتے چلوں، آپ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ملک کہلاتا ہے، بھارت میں ملک کہلاتا ہے، انڈیا سے کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا اپنا جھنڈا ہے۔ کیا جھنڈا ہے؟ 3 رنگ ہے اس کے اندر، ایک سنتری رنگ ہے، دوسرا سفید ہے، تیسرا ہرا ہے۔ 3 پٹوں میں ہم نے 3 رنگ دیکھے۔ جہاں بھی اس سرزمین پر ہم چہل قدمی کرتے رہے، گھومتے رہے، بڑھتے رہے، ہم نے دیکھا کہ ایک جھنڈا نظر آ رہا ہے جس کے 3 رنگ، جس کو ترنگا کہا گیا ہے، بیچ میں ایک چکر ہے۔ ہم نے کہا یہ جھنڈے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ ساری حدود بھارت کی حدود ہے، یہ سارے جہاں جہاں جھنڈے آپ نے سب دیکھ رہے ہیں یہ سب انڈیا ہے، یہ پورا ہندوستان ہے۔ مگر جیسے ہم کچھ آگے بڑھے تو ہمیں جھنڈا بدلتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اب جھنڈا ترنگا نہیں ہے بلکہ ایک ہرے رنگ کا جھنڈا ہے، بیچ میں ایک چاند ہے اور اس کے پیٹ میں، اس کے بیچوں بیچ میں ایک تارا بنا ہے۔ ہم نے کہا جھنڈا کیوں بدل گیا؟ یہ ہرا کیوں ہو گیا؟ یہ تارا کہاں سے آ گیا؟ یہ چاند کہاں سے آ گیا؟ کہا بھائی حکومت بدل گئی، یہ پاکستان کہا جاتا ہے، نہیں اب آپ کا، یہ ہندوستان نہیں ہے، یہاں سے پاکستان کی اردو شروع ہو گئی۔ پھر ہم آگے بڑھے تو ایک اور ہرا جھنڈا نظر آیا، رنگ اس کا ہرا ہی تھا مگر تھوڑی تبدیلی تھی، 2 کھجوروں کی 2 تلواریں تھی کراس شکل میں، بیچ میں کھجور کا درخت تھا اور اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ ہم نے کہا بھائی ہرا جھنڈا، لیکن یہ بیچ میں تبدیلیاں کیوں آ گئی؟ کہا جناب ملک بدل گیا ہے، سرحد بدل گئی ہے، اب یہاں پاکستان کی حکومت نہیں ہے، یہاں سے سعودی عربیہ چالو ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، ہمیں پھر اور ایک رنگ کا جھنڈا نظر آیا۔ ہم جیسے جیسے پڑھتے رہے، دنیا کی سیر کرتے رہے، زمین پر گھومتے رہے، اور جیسے جیسے پڑھتے رہے جھنڈے بدلتے رہے، جھنڈے بدلتے رہے۔ بتایا کہ حکومتیں بدلتی جا رہی ہے، لیکن جبریل نے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کر کے بتایا مصطفیٰ کا مرکز خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور یہ مشرق اور مغرب میں 2 جھنڈے لگا کر بیت المعمور میں جھنڈے لگا کے بتایا کہ عرش سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، سارے علاقوں میں اگر کسی کی حکومت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ وہ ذات تشریف لائی ہے کہ جس کی ساری کائنات پر حکومت ہے، وہ ذات تشریف لائی ہے کہ جس کا وجود کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بقول وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ ایسا عظیم پیغمبر کہ جس کی مسرت پر ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا ہو، فرشتے مبارکباد دینے آئے ہو، جنت آراستہ کی گئی ہو، زمین روشن کر دی گئی ہو، اور یہاں تک کہ میں تاریخ کا یہ واقعہ پڑھا تو حیران ہو گیا۔ محدثین اور علماء نے لکھا کہ جس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس پورے سال ایک بھی عالم میں لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا حکمت تھی؟ علماء بیان کرتے حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا،
اور اب نے گوارا نہ کیا وہ سال جس سال میرا محبوب آیا کوئی لڑکی ہلاک کی جائے تباہ کی جائے. اب وہ پیغمبر آ گیا جو عورتوں کو بھی زندگی عطا فرمانے والا ہے, جو خواتین کی بھی حقوق دلانے والا ہے. لہذا جس تاریخ اور جس مہینے اور جس سال میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی, پورے سال عرب میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لڑکا ہی ہوتا تھا. کتنا عظیم پیغمبر ہمیں عطا ہوا. اگر نبی کی عظمت پر ہم بات کریں راتیں تمام ہو جائے. ایک جملے پہ بس بات ختم کر کے اپنی گفتگو میں اصل موضوع کے لا رہا ہوں. یہ تمیزی کلمات کے میرے کو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے بات ختم کر دی. اور مدارج النبوت میں لکھا جلد اول میں کہ تمام آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے. حالانکہ یہ صفت اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی بیان کی ہے, مگر یاد رکھیے اللہ کی صفات ذاتی ہوتی ہے. وہی صفات جب بندوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے یا انتصاب بندوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس سے مراد عطائی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے رؤوف بھی فرمایا اور اپنے محبوب کو بھی رؤوف کہا. اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے رحیم بھی فرمایا, اپنے محبوب کو بھی رحیم فرمایا. قرآن عظیم میں اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنے والا بھی کہا, بصیر بھی کہا, لیکن بندوں کے لیے بھی جملے ارشاد فرمائے گئے کہ انسان کو بھی ہم نے بصارت والا بنایا. تو بندوں کی صفات عطائی ہے, اللہ کی ذاتی ہے. کیونکہ جو تعریف کر رہے شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی مدارج النبوت میں, یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے, قرآن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ حضور کو اللہ کی عطا سے یہ منصب ہے, یہ مقام اللہ نے حضور کو دیا. کیا مقام دیا؟ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے. تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے, تمام سمندر کے پانی کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے, زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے, اور اولین اور آخرین تمام انس و جن و فرشتے سب مل کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے خصائص و مناقب لکھنا شروع کرے. یہ اوراق آسمان و زمین کے پر ہو جائیں گے, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی, سمندر کی سیاہی خشک اور ختم ہو جائیں گی, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے. ایسا عظیم جس کی تعریف خود پروردگار فرماتا ہو اس کو ہم کیا سمجھے. اس لیے میرے آقا نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق, میرے مقام و مرتبے کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسا عظیم کہ جس کے مقام کو بھی ہم نہ سمجھ سکے, جس تاریخ کو تشریف لایا وہ تاریخ ہم خوشی نہ منائیں, اس پر رب کا شکر ادا نہ کرے, احسان نہ مانے. یقیناً احسان فراموشی ہے کہ اس تاریخ کو بھی اپنے گھروں میں ویرانی چھائے رکھی جائے, اپنے گھروں کو ویران اور اندھیروں میں رکھا جائے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس تاریخ کو خوشی کا اظہار کرتے, اور اس لیے ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں کہ آج نور والا آقا آیا ہے, آج نورانیت والا آقا ہے, لہٰذا کوئی گھر کو ہم تاریخ رہنے نہیں دیں گے. یہ اشارہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی نور والے آقا کے آنے کی آمد کا. مگر کچھ لوگ ہیں کہ عقل کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں, عقل کی باتیں کرتے ہیں, دلائل ان کے پاس اس تاریخ کو خوشی سے روکنے کے کچھ نہیں ہوتے, میلاد نہ منانے کی کوئی ان کے پاس معقول وجہ نظر نہیں آتی, قرآن حدیث میں کوئی دلیل ان کے پاس نظر نہیں آتی, قیاس سے کام لیتے, اپنے ابلیس, اپنے جد اعلیٰ ابلیس کے قیاس کو کام میں لاتے ہیں, اور عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں, جس میں ایک صاحب کا آپ کے سامنے اعتراض پیش کرتا ہوں کہ ان کا اعتراض کیا ہے کہ کیوں میلاد نہیں منانا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنیے اس حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جن میں ہیں خصوصاً انڈیا, پاکستان اور جی کر آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جن میں ہیں خصوصاً انڈیا, پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ آف دی پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنایا ہے, یا صحابہ نے, یا تائین نے, تبعین نے کبھی, یا تائین نے, تبعین نے کبھی ان کا سالگرہ بنایا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحابہ نے نہیں بنایا, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے, یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. ویسٹرن کلچر کی بات لوگ کر رہے ہیں جو خود ویسٹرن کلچر والا لباس پہنے ہوئے, جو اپنا لباس میں تبدیل کر سکا وہ ہمیں ویسٹرن کلچر میں لا رہا ہے. یہ عجیب بات ہو گئی کہ صاحب ایک ناک ٹیڑھا دوسرے کو کہتا ہے کہ تیری ناک سیدھی نہیں ہے. کیا کہا جائے, کیا بولے.
लोग ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे चले जाते हैं। ऐसे लोगों को इस्लामिक स्कॉलर कहा जा रहा है, जिनकी हालत ये है हजारों बार इनको मुनाजरे के चैलेंज किए गए। मुनाजरे का मतलब क्या झगड़ा होता है? गलत फहमी पैदा की गई है कि भाई सुन्नी लोग मुनाजरे की बड़ी बात करते थे। मुनाजरे का मतलब होता है, उसका अगर लुग़वी मायने देखिए, किसी बात पर, किसी मौजू पर आपसी गुफ्तगू के जरिए सही नतीजे तक पहुंचना कि भाई ये सही है या गलत है। और आजकल मुनाजरे तो इतने सेफ हो गए हैं कि उसमें झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले मुनाजरों में थोड़ा टेंशन होता था कि दो स्टेज होते थे, एक सुन्नियों का स्टेज, एक बदअकीलों का स्टेज, अवाम इधर भी बैठी उधर भी बैठी, टेंशन क्रिएट हो जाते थे, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ता था। आज तो मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया कि आप 2-4 लोग रूम में बैठ जाइए, वीडियो कैमरा रखिए, लाइव चलाइए, आप वीडियो बना लीजिए, बाद में देख लीजिए भाई कौन कितनी दलील दे रहा था, कौन कितने इल्म की बात कर रहा था। तो नाई साहब कुछ चंद बातें बताते हैं कि हमको हदीस में कहीं मिलता नहीं कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना चाहिए। आपने हदीस पढ़ी होती तो मिलता ना, आपको सही मुस्लिम की हदीस नहीं मिली। आका हर पीर को रोजा रखते थे, साहबा ने कहा कि नबी आप हर पीर को रोजा रखते हैं, आपने फरमाया पीर को रोजा न रखो, इसी पीर को तो मैं पैदा हुआ और इसी पीर के दिन सबसे पहली वही मुझ पर नाज़िल हुई। क्या ये हदीस इस बात पर दलालत नहीं करती कि नबी ने अपनी मिलाद, अपने पैदाइश के दिन को सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने में 4 बार मनाया है? तो जब हमारे यहाँ का 4 बार मनाए तो क्या हम इतने नाबी कहा है कि साल का वो खास दिन भी ना मनाए जिस दिन में तशरीफ लाए हैं? इनको हदीस में नहीं मिला, पढ़ा होता तो मिलता। क्या इनको हदीस में मुस्नद अहमद की हदीस नहीं मिली कि हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि या रसूल आप अपनी मिलाद का जिक्र करें, सरकार अपनी पैदाइश के बारे में बताया। फरमाया कि अबू लुबाबा सुनो, मेरी पैदाइश का जिक्र सुनना चाहते हो, मेरी मिलाद सुनना चाहते हो? मेरी शान ये है कि दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, वह बुशरा ईसा, मैं ईसा की बशारत हूँ, और मैं वो हूँ कि जब मेरी विलादत हुई तो मेरी माँ के शिकम से मैं नूर की शक्ल में ऐसा जाहिर हुआ कि मेरे नूर की नूरानियत में मेरी वालिदा बीबी आमना ने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। ये मिलाद मुस्तफा तो हो रही है। मिलाद के मायने क्या है? लफ्ज़ मौलूद से बना है मिलाद। मिलाद के मायने, मौलूद के मायने बच्चे की पैदाइश। अब 3 जुमलों का मजमूआ है, ईद, मिलाद, अन्नबी। पूरा पढ़ने में ये आता है ईद ए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद के मायने खुशी का दिन, मसरत का दिन। मुझे बताइए, आपके घर बच्चा पैदा होता है, आप खुश होते हैं या रोते हैं? इंतहाई बदतरीन शख्स हुआ कि घर में बच्चा पैदा हुआ, रोता बैठा हुआ, किसी ने मुझे क्यों हो रहे, भाई बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया, पागल हो गया भाई। खुशी का दिन है, जब तेरे अपने घर में बच्चा पैदा हो तो खुश होता है। जिस दिन को रसूल पैदा हुए तो खुश नहीं है? कैसा शख्स है, तो कैसा उम्मती है? और तुम बात कैसी कर रही है कि हदीस में बेआईनी इसी तरह दिखाओ। हर चीज बेआईनी तो कहीं मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें तो तुम भी वो करते हो जो बेआईनी है नहीं। गोया आप अपने आप को ऐसा पेश करोगे, ऐसे पक्के अहले हदीस हो कि जब तक हदीस में कुछ देखते नहीं, अमल नहीं करते। यानी गोया आज ये कि जाकिर नाइक साहब की बीवी अगर रात के 2 बजे कह दे कि सुनिए जी आज बिरयानी खाने का भी जी चाह रहा है, तो जाकिर साहब पहले किताब देखते कि 2 बजे बिरयानी खाने जाएंगे, सुन्नत में है ही नहीं, फिर हम बिरयानी लाएंगे 2 बजे। क्यों को हमको बेवकूफ बनाते हो यार? अभी मैं आगे इसकी और कुछ दलील दूंगा, लेकिन जाहिल ऐसा कुछ बोल जाता है कि उसकी जहालत खुल जाती है। शेख सादी ने फरमाया कि आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं। इसको दुनिया ने इस्लामिक स्कॉलर समझा, लेकिन उसने बोला कि ये न सहाबा ने मनाया, न ताइन ने मनाया, न तबे ताइन ने मनाया। ये ताइन क्या होता है तो हमारे आज की समझ नहीं आया। जनाब आली वो ताइन नहीं होता, वो ताबईन होता है। और वो तबे ताइन नहीं होता, वो तबे ताबईन होता है। और इसमें भी तकलीद है। ताबईन पैरवी करने वाले, इत्तिबा करने वाले। किसकी पैरवी करने वाले? सहाबा की पैरवी करने वाले। तबे ताबईन की पैरवी करने वाले। पता चला ये नाम भी तकलीद बता रहा है और तुम तकलीद के सबसे पहले मुनकिर हो। जब तकलीद के मुनकिर हो इसीलिए सब तुम इंग्लिश की तरह इधर भटकते फिरते हो। याद रखिए, जिसका कोई इमाम नहीं होता, इब्लीस उसको नाक में लगाम लगा के जिधर चाहकर उधर खेलते बैलों की तरह भागता रहता है। ये कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है। हमें हदीस में नहीं मिलता कि साहबा ने इस तरह मनाया हो, रसूलुल्लाह ने इस तरह मनाया हो। हालांकि खुद का आलम क्या है, मैं सिर्फ एक वीडियो पे इक्तिफा कर रहा हूँ। ये कौन सा कल्चर है ये भी हमें बता दे नाई साहब।
सुनिए। Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. अब ये अलाउंसर इनका पहला जुमला लेट्स वेलकम